دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کا درس. سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، جس میں 40 رکوع اور 286 آیتیں. اس کے بعد سورہ آل عمران بھی بڑی سورت ہے، 200 آیتیں مبارکہ ہیں اور 20 رکوع ہیں. دونوں سورتیں بڑی برکتیں، بڑی رحمتوں کے زہراوین. یقیناً وہ انسان خسارے میں ہوگا جو ان صورتوں سے محروم رہا. مختلف موضوعات قرآن پاک کی حقانیت اور اللہ کی وحدانیت، حضور علیہ السلام کی رسالت، حشر نشر، تمام واقعات، آدم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، تعمیر کعبہ، مختلف مسائل اور یہودیوں کا تذکرہ، ان کے غلط کردار. یہ سورہ مبارکہ بھی انہی مضامین پر شامل ہے. اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. وہ پہلے قوم یہودی گزرے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئے، یہودیوں کے بعد آئے. اس سورت کا نام ہے آل عمران. عمران کا آل، اس کے گھر والے، ان کی بیٹی مریم جو ہے، یہ اس کی بیٹی ہے عمران کی. عمران و عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہے. اس سورہ کو سورہ زہرا بھی کہتے ہیں، سورہ کنز بھی کہتے ہیں، سورہ طیبہ بھی کہتے ہیں. حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ مدنی سورت ہے. سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی. 89 نمبر پر اس کا شان نزول ہے. ترتیب میں یہ تیسرے نمبر پر ہے. 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، یہی جیسے سورہ بقرہ میں تھا یہاں بھی ہے. حروف مقطعات اللہ اور اللہ کا نبی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. سورہ بقرہ کے 255 نمبر آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اور اس صورت میں بھی یہ کلمات ہیں کہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ ابد الاباد زندہ ہے اور زندہ رہے گا. زندہ ہم بھی ہیں، لیکن ہماری زندگی جو ہے
بس نام زندگی ہے. کسی نے وہ پڑھتا ہے نا، کسی نے اس کا نام زندگی رکھ دیا. یہ تو بس آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اللہ وہ ہے کہ ہمیشہ سے اللہ کی ہر صفت وہ ازلی ابدی، اور ہماری ہر صفت وہ حادث اور محدود اور عطائی. خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا، اور دنیا کے نظام کو قائم کرنے والی ذات. تو پہلے مصنف کہتے کہ اس کو سورہ آل عمران کہنے سے معلوم ہوا کہ بیوی اور بیٹی آل ہیں. بڑے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے آل کون ہیں، اہل بیت کون ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے بس کل تقی نقی، حضور نے فرمایا والی، ہر پرہیزگار نیکوکار میرا آل ہے. ازواج مطہرات اس کو تو قرآن نے اہل بیت کہا. فاطمۃ الزہرا ہے، حسنین ہے، حضرت علی کرم وجہ الکریم ہے، تمام کے تمام آل ہیں. تو فرمایا کہ حضرت عمران کی بیوی اور اس کی بیٹی وہ آل ہیں، کیونکہ عمران کی کوئی بیٹا نہ تھا، صرف بیوی حنا تھی اور بیٹی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا حضور علیہ السلام کے ازواج اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور ساری اولاد حضور کی آل ہے. اس میں روافض اور خوارج دونوں کا رد ہے. یہ صورت ہجرت کے بعد اتری، لہذا مدنی ہے، اور اس میں 3480 کلمے، 14500 حروف ہیں. تو یہ بڑی صورتوں میں شامل ہے. شان نزول سورہ مبارکہ کا کہ ایک بار نجران کے عیسائیوں کا وفد 60 افراد پر مشتمل تھا. نجران یمن کے طرف ایک جگہ ہے. حضور علیہ السلام کے پاس آئے، پیارے آقا دو جہان علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے کہا ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ اسلام عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بندہ کہتا ہے. تمہارے دین میں، دین اسلام میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے اور خدا کا بیٹا نہیں مانتا. اگر وہ رب کے بیٹے نہیں، یہ عیسائیوں نے کہا، تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پیارے آقا دو جہان نے فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کے ہم جنس ہوتا ہے. اللہ حی القیوم ہے، ازلی ابدی، بذات خود عالم الغیب و شہادہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات نہیں، پھر وہ اللہ کے بیٹے اور الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے. حضور علیہ السلام کے کلام کی تصدیق میں سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی. یہ یاد رکھیں کہ جو وفد آیا تھا نجران سے، مسجد نبوی شریف میں اپنی عبادت اس وقت شروع کر دی جب مسلمان نماز عصر پڑھ رہے تھے. مسلمانوں نے بعد نماز ان کو ان کی عبادت سے نہ روکا، یہ اپنے اس میں لگے رہے تھے. ان کے شکوک تھے، شبہات تھے، اور اللہ کا حکم تھا کہ آپ کے پاس کوئی آئے تو ان کے شبہاتوں کو دور کرو، انہیں پہلے نصیحت کریں، نادان ہیں.
طریقہ کار اسلام کا یہ نہیں ہے جس طرح دنیا والے کہتے ہیں کہ بس تلوار اٹھائی اور شروع ہو گئے، ایسے نہیں ہے۔ ڈاکٹر پہلے بیمار کو چیک کرتا ہے، پھر کہتے ہیں اب یہ چیزیں نہ کھائیں، یہ کھائیں، چھوٹی سی بیماری ہے دور ہو جائے گی۔ پھر بھی آتا ہے، پھر کہتے ہیں تو جو ہے نا تھوڑی سی گولیاں کھائے، چلتے چلتے پھر آخر کہتا ہے آپ کا کام بغیر آپریشن کا نہیں ہوتا، یوں ہی کہتے ہیں نا۔ تو اسلام کے تعلیمات بھی یہ ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اچھی طریقے سے نا دین کے طرف دعوت ہے، یہ نہیں کہ بس لڑائی اور جھگڑا، یہ اسلام یہ نہیں ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا، اب یہ اس میں بھی قرآن پاک کی صداقت، جیسے سورہ بقرہ کی شروع میں تھی، نزلنا علیک الکتاب، ہم نے اس قرآن کو آپ پر تھوڑا تھوڑا نزلنا اتارا 23 سال میں، بالحق حق کے ساتھ، یہ سچی کتاب ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب، یہ قرآن اس کتابوں کا جو ان سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں۔ سے معلوم ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن کا کام صرف اگلی کتابوں کا تصدیق کہ یہ کتابیں تھیں، کسی کتاب کی یا نبی کی بشارت دینا نہیں۔ تصدیق گزشتہ کی ہوتی ہے اور بشارت آئندہ کی، نیز قرآن سے ان کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کتابوں کو سچا کر دیا اور ان کا نام دنیا میں روشن کیا کہ قرآن کے آنے سے وہ تمام کتابیں سچی ہو گئی، کیونکہ ان میں ذکر تھا کہ قرآن آخری کتابوں کے نبی آخر زمان نبی ہوں گے۔ تو ان کے وہ پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہو گئی ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس سے رب لم یزل نے اس قرآن سے پہلے توریت اور انجیل نازل کی، اتاری، کس کے لیے؟ ہدی للناس، لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے کہ جنت کا یہ راستہ ہے، اس پر چلو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ اور ایک جگہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، دوسرا پارہ 185 نمبر آیت۔ اور شروع میں ھدی للمتقین، اس سے مستفید مستنیر صرف نیک لوگ ہوتے ہیں۔ القرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن آپ کی نجات کا ذریعہ، آپ کی ہلاکت کا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور فیصلہ اتارا، فیصلہ کن کتاب، یعنی توریت و انجیل میں وہ آیات اتاری جو حق اور باطل میں فیصلہ کر دیں، یا آپ پر قرآن اتارا، یعنی ماہ رمضان شب قدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف، کیونکہ انزال کے معنی ایک دم اتارنا ہے۔ رب فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لہذا آیت مقدسہ یہاں انزلہ وہاں نزلنا، ایک ساتھ بھی قرآن پاک اترا اور تھوڑا تھوڑا بھی۔ ان الذین کفروا، یہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے، ایک ایک بات میں یہاں رد ہے، یہ تقریباً 83 آیت تک یہ واقعہ چلے گا، اور پھر ان سے مباہلہ ہوگا کہ آخر میں حضور نے فرمایا چلو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، جو بھی نہ حق ہے تو نہ دعا ابناءنا و ابناءکم،
53 نمبر آیت ہے غالباً. وہ جو ایسے سنا تو یہ گئے. ان الذین کفروا، یہ پوری آیت اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے یہودی موجود، عیسائی موجود تھے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کی اللہ کی آیتوں کا. ان کفار سے مراد نجران کے عیسائی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اللہ کی آیات سے مراد پیارے عقائد و جہان کا وہ کلام ہے جو آپ نے مناظرانہ انداز میں ان سے فرمایا. آیات وہ علامات ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت معلوم ہوتی ہے. تو جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والی ذات ہے. پھر اللہ سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے کوئی چیز زمین و آسمان میں. یعنی الہ وہ ہیں اے عیسائیوں جو آسمان و زمین کی ہر چیز کو ہر وقت بغیر کسی تعلیم، بغیر کسی آلے کے جانتا ہے. یہ وصف کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر چیز، ہر ذرے پر قدرت، علم، قبضہ رکھے. یہ صرف اللہ کی صفت ہے. باقی علوم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی عطا کیے لیکن نسبت نہیں ہے ان کے ساتھ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں رب کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 75، کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کی زمین و آسمانوں کی بادشاہت دکھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، میرے لیے ہر چیز عیاں ہو گئی، میں نے پہچان لیا پوری دنیا، جو کچھ تھا، جو کچھ ہونے والا ہے. اس لیے اللہ نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی تاکہ اس کے ذریعے ان خاص بندوں کو علوم عطا فرمائے جن کی نظر لوح محفوظ پر ہے. وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اب انسان بھی سمیع و بصیر ہے، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، لیکن فرق کتنا ہے کہ صرف مشاکلت فی اللفظ ہے بس، اور کوئی نسبت نہیں ہے. انسان کو سمیع و بصیر کہتے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا. اللہ تعالیٰ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. کوئی بولے کہ برابری ہو گئی، اللہ خدا کے بندے، تصور نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی نہیں ہے، نہ زمین اور نہ آسمان، نہ ظاہر نہ باطن، نہ انسان کے ذہن میں. انسان کل کیا سوچے گا وہ بھی اللہ کے علم ہے، انسان کیا کرے گا یہ بھی اللہ کا علم ہے، انسان کا اینڈ کیسے ہوگا یہ بھی اللہ کا علم ہے. اور اسی وجہ سے تمام چیزیں جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں پہلے سے مرقوم ہو گئی ہے. اور یہ علم قلم کو بھی دیا، اکتب، لکھ. قلم نے بولا کیا لکھوں؟ بولو جو ہونے والا ہے. اب مان لو کہتے ہیں نا کل کا علم نہیں، میں آپ نے بولا خود نہیں ہے. بھائی ایسے نہیں کہو کہ اللہ کے عطا سے بھی نہیں ہو سکتا. کون سمجھائے؟ اگر ان باتوں پہ سوچتے تو نہ لڑتے. عقل ہوتی تو اللہ سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں انہیں منظور ہے بڑھانا تیرا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اب وہی اللہ ہے خالق اور مالک. وہاں عیسائیوں کو غلط فہمی ہو گئی، راستہ غلط، شیطان غالب آ گیا. شیطان کے مکر سے اللہ بچے. کیسے کیسے دنیا میں اب بعض لوگوں کو دیکھیں پڑھے لکھے ماشاءاللہ وہ، لیکن واللہ یہدی من یشاء ومن یضلل فلا ہادی لہ. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا علم پھر اس کو نہیں بچا سکتا. اب ان کو اللہ بتا رہا ہے کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں جو تصویر اللہ بناتا ہے
جس طرح چاہے، حالانکہ وہ فرشتے لگے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے۔ کیف یشاء، جس طرح اللہ چاہے، خوبصورت بنانا ہے، بدصورت بنانا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر جب لڑتے ہیں نا، ہم بعض اوقات بہت خطرناک بات کہہ دیتے ہیں۔ تو نے اپنی شکل دیکھی؟ یہ کلمات ہمارے زبان پر آتے، اور یہ اتنا خطرناک کلمہ ہے کیونکہ یہ کسی نے چیز بنائی ہے، صانع موجود ہے، یہ مصنوع بھی موجود ہے، صانع کے سامنے آپ کہتے ہیں یہ ٹیڑھی پیڑھی بنائی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس چیز کی وہ نہیں ہے، یہ اصل جس نے بنائی ہے اس کے عیب تلاش کر رہے ہو۔ چیبنا سوک دیار پمخ کی گوری آئی نینا صفادا صفاندا، کہتے جو محب ہو، یعنی جھوٹے محب کی بات، جو محبت کرتے اس کو محب کہتے ہیں۔ جو محب اپنے محبوب کے چہرے میں عیب تلاش کرتا ہے، کہتے اس کے دل کا آئینہ نہ صفا ہے، صفا نہیں ہے، کیونکہ محبت تو تب پیدا ہوتی ہے جب پہلے محبوب بے عیب ہوتا ہے۔ حضور کے بارے میں حضرت حسان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، خلقت مبرأ من کل عیب۔ اب حضور علیہ السلام کی تو شان، ان کا حسن، ان کا جمال، وہ تو واقعی وہ تو بے عیب انسان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں گویا آپ ایسے، اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے تو نے چاہا، اب ہر عیب سے بے عیب ہیں۔ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ جس نے مجازی عشق کیا ہو نا وہ حقیقی عشق کو بھی جانتا ہے۔ مجنون ایک مجازی عاشق تھا۔ کبھی کبھی لوگ اس کو کہتے تو لیلا کے بارے میں جو سوچتا ہے نا وہ ایسے نہیں ہے، وہ کہتا ہے ارے میری آنکھیں تیرے سر میں لگ جائے تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی حسین ہے۔ تو اصل معنی یہ ہے کہ وہ انسان تو حضور علیہ السلام تو ایسے ہیں کہ انسان نہیں ہے، انسان وہ انسان ہے، عام انسان جو کسی سے محبت کرتے، کسی کا کوئی وہ ہوتا ہے، سیاسی لیڈر ہوتا ہے، وہ بھی اس کا عیب نہیں مانتا، کہتے نہیں بھائی وہ ماشاءاللہ، وہ ماشاءاللہ۔ تو حضور علیہ السلام کو ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی نعتیں پڑھا کیا کریں، ان کی تعریف کیا کریں، اس سے وہی بات ہے کہ تعریف ان کی کرو اور رتبے تمہارے بلند ہوں گے۔ تو یہاں پہ رب نے فرمایا، اللہ نے، اللہ تو وہ ہے اے نجران کے عیسائیوں جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری شکلیں بناتا ہے، ماؤں کے پیٹ میں رحموں میں، جس طرح وہ چاہے، جس طرح اللہ نے چاہا انسان کو بنایا۔ انسان کو کیسے بنایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اے نجران کے یہودیوں، اللہ وہ ہے جو دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا محتاج ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد، یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ نجران کے عیسائی آخر میں کیا کرتے ہیں اور کس انداز سے، اور اس سے بہت سارے مسائل آپ سنیں گے، اور اعتراض ہزار اعتراض اہل بدعہ، اہل فساد کے اعتراضات اسی قرآن سے دور ہوں۔ آپ صرف سنتے جائیے
کہ کس انداز سے اب یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کے نام سے سورت شروع ہوئی۔ پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نبی کی میلاد کا ذکر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بولے یہ تو قرآن نے سکھایا۔ ہاں اب میں پھر یہاں سے پڑھوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا صحابہ نے نہیں کیا، میں نے بولا وہ بات تو بات کی آتی ہے یار، سب سے پہلے تو قرآن کی بات کرو۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام، ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے دادا جان، حضور علیہ السلام کے فلاں، چلتے چلتے وہاں سے پورا سلسلہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے انبیاء علیہ السلام کا پورا سلسلہ، یہ ایسے پاکیز ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، کیونکہ دوسروں تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ پیغام وہی پہنچا سکتے ہیں جن کے اپنی حقیقت تو صحیح ہو۔ خود اگر وہ ایسے ہے تو پھر دوسروں کو اللہ فرماتا ہے تو خود صحیح نہیں ہے، دوسروں کو کیا صحیح کرے گا؟ کریم مولا سے دعا ہے اپنے پیاروں سے محبت نصیب فرمائے، ہاں محبت عطا فرمائے، ان کی پیارے پیارے طریق اور اسوہ حسنہ کو یاد کر کے عملی جامہ پہنا۔ ایسا نہیں کہ نام تو اللہ والوں کا لے اور صبح 12 بجے تک سو رہے ہوں، ہاں اور پھر جو ہے نا ڈرامے والے اس پہ لگے رہوں۔ کریم اللہ سورہ آل عمران کا درس ہم نے شروع کیا، یا اللہ تعالیٰ تیرے توفیق سے انشاءاللہ درس کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے، توفیق عطا فرمائے یا رب۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔